أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ آن پہنچا ہے. اس مہینے کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے اپنے بھائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایک خاص تہوار کو مناتا ہے. چند گزارشات آج اس حوالے سے کرنی ہیں، لیکن ان گزارشات کو کرنے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بھی کہنی ہے. میرے بھائیوں، کسی بھی بندے کی اصلاح کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کافر کہو، فاسق کہو، فاجر کہو، مشرک کہو. وہ بندہ کبھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ سے دور بھاگے گا. آپ دلائل کی دنیا میں پیار اور محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کسی کو بات سمجھائیں، بات سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، اس سے دلائل پوچھیں، اس کے دلائل آپ کو سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے. آج جو بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نہ تان ہے، نہ تشنیع ہے، نہ ان کے اوپر چوٹ ہے، بلکہ پیار، محبت، ادب کے ساتھ چند گزارشات ہیں. وہ اپنے دماغوں کو کھول کر، سینوں کو کھول کر، تعصب کے بغیر ہماری بات کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر بات دلیل سے سمجھ آ جائے تو قبول کریں، نہیں تو بدلے میں دلیل دیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہم قبول اور منظور کر لیں گے. پہلی بات، وہ جو متفقات ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے، مسالک کے مابین اختلاف ہوتے ہیں لیکن مشترکات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کلمہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک ہونے کے بعد اس قدر آپس میں نفرت، عداوت، بغض، ایک دوسرے کے اوپر گنے تان لینا، الفاظ کو گولی کا روپ اختیار کروانا، قلم کی طاقت کی بجائے تقریر اور گفتار کے ذریعے اپنے نظریے کو دھوس اور دھاندلی سے منوانا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں. پہلی بات جس میں دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی بلکہ دنیا کے جتنے مسلک ہیں وہ متفق ہیں، وہ کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں. کیا اس بات کے اوپر اجماع امت ہے کہ نہیں؟ بعد الہدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اختلاف نہیں. اگلی بات پہ آئیے، اس بات پہ اوپر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کو اور مجھے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر پیارے، محبوب اور عزیز نہ ہوں، اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. کوئی اختلاف نہیں. آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک پلڑے میں ہوں، پوری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی پیدا ہونی ہے دوسرے پلڑے میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری ہے. کوئی اختلاف نہیں. اجماع، میں آپ کے سامنے اجماع نکل کر رہا ہوں، امت کے اجماع، اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں.
کہ نبی کریم رسولوں کے سردار ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ مسجد اقصی میں جبریل امین نے نبی کریم کو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ اجماع 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 کس بات کے اوپر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے لیکن بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے۔ نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے، بات میرے امام کی اعلیٰ ہے۔ نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے، بات میرے فقیہ اور محدث کی اعلیٰ ہے۔ نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے لیکن بات میں اپنے مسلک کی مانوں گا نہیں، یہ نقطہ اختلاف ہے۔ میرے بریلوی بھائیوں، آج آپ نے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو بطور برتھ ڈے منانا ہے، اور برتھ ڈے اس سالگرہ کو کہتے ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے یوم پیدائش پہ، کسی کے گھر آج بچہ پیدا ہوا، وہ خوشی ہونا فطری بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو یوم پیدائش کی خوشی ہے۔ لیکن 1 سال گزر جائے، اسی دن جس دن بچہ پیدا ہوا 1 سال گزر جانے کے بعد پھر وہ دن آیا، اس دن خوشی کو منایا گیا، اس کو سالگرہ کہتے ہیں، اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کی ذات اعلیٰ ہے تو نبی کی بات اعلیٰ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے اپنا اسوہ، اپنا نمونہ کتنا واضح کر کے بتا دیا۔ کیا کہا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب بھی پیر آتی ہے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ یوم میلاد کی خوشی ہفتہ روزہ کے تحت روزے کے ساتھ نبی کریم کا اسوہ ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد جو دن آئے اس دن کو منانا اسوہ ہے۔ آپ بتائیے، اس حدیث کے اوپر کسی امت کے فرقے گروہ کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا اور پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اس میں ایک نکتہ ہے، اس دن کو آپ نے عید کا دن کہہ دیا، کوئی بات نہیں، کہہ دیا، لیکن بھائیو رکیے، غور کیجئے، اس دن تو نبی کریم روزہ رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، تان اور تشنیع کی بات نہیں ہے، کسی کو چوٹ لگانے کی بات نہیں ہے۔ عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ جو دن عید کا ہو اس دن روزہ نہیں ہو سکتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ نے منانا ہے تو آئیے، نبی کریم کے اسوے کے مطابق ہر ہفتے کو آپ کو نبی کریم سے اتنا پیار ہے کہ آپ نبی کریم کی پیدائش کی خوشی 1 سال گزر جانے کے بعد مناتے ہیں۔ نبی کریم نے تو اپنا اسوہ بتایا، میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ اس شکریہ کو ادا کروں جس نے نبی کے اسوے کو منانا ہے، نبی کے اسوے کو اپنانا ہے، نبی کی یوم پیدائش کی خوشی منانی ہے۔ اللہ کی قسم، وہی خوشی کا طریقہ قبول و منظور ہوگا جو نبی بتا کے گئے۔ پیر کے دن روزہ رکھیے، 12 ربیع الاول آ رہی ہے، روزہ رکھیے۔ اور یہ جو برتھ ڈے کا کنسپٹ ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے، یونانیوں نے، مصریوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کا منایا، اور یہ امت جو آگے چلنے کے لیے آئی تھی، آگے چلنے کے لیے، دیگر امتیں اس کے پیچھے چلیں، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ آج یہ دین، اس کے پیروکار دیگر امتوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ عیسائی وہ دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے اپنے نبی کی یوم پیدائش کے دن کے اوپر سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا۔ صرف سیلیبریٹ کیا ہوتا تو شاید اعتراض اتنا لمبا چوڑا نہ ہوتا، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ نبی کی سالگرہ ہمارے لیے عید ہے، ہم اس دن کرسمس کو منائیں گے جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے۔ بتائیے، اس بارے کے اندر امت میں کوئی اختلاف ہے کہ عیسائی واحد پہلا مذہب ہے جس نے اپنے نبی کی سالگرہ اور
برتھ ڈے کو عید کا تہوار کہا۔ آج میں اور آپ امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کفار کے مذہبی تہواروں کی ایسی پیروی کرنا شروع ہو گئے کہ عقل کے اوپر شیطان نے ایسا پردہ ڈالا، نعوذ باللہ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، سوشل میڈیا اٹھائیے، سرچ کیجئے، جھوٹ بولوں گا ذمہ دار ہوں، ہزاروں لوگ بات سن بھی رہے ہیں، کیمرے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اٹھائیے۔ اللہ کی قسم، عیسائیوں کی پیروی کرتے کرتے میں اور آپ اس زوال میں گر گئے کہ نبی کریم کی برتھ ڈے کا ایک کیک سوشل میڈیا پہ تصویر موجود ہے، اس کیک کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہے۔ گستاخ ہم میں، بے ادب ہم میں، اور ویڈیو کیا ہے؟ نام محمد کیک کے اوپر لکھا ہے۔ اب میں کیا کہوں، بسم اللہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس کیک کے اوپر جس کے اوپر نام محمد لکھا ہے، اسی امت کے محبت کے دعوے داروں نے اس کیک کے اوپر چھری کو چلا دیا، نام محمد کو ذبح کر دیا۔ گستاخ پھر بھی ہم میں۔ حضرت علی کو نبی کریم نے کہا تھا یہ رسول اللہ مٹا دو، پتہ ہے نا صلح حدیبیہ کے اوپر، یار یہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ قلم سے لکھ دیا ہے، اتنی ہمت جرت اور جسارت نہیں کہ قلم سے کاٹ دوں۔ تمہارے اندر اتنی ہمت جرت اور جسارت ہے، ہم بات کریں ہمارے خلاف پرچے، توہین رسالت کے، تم نام محمد لکھ کے اس کے اوپر چھری کو چلاؤ، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے معاذ اللہ۔ پھر پیٹ میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بریلوی بھائیوں، اللہ کی قسم تم میں بھی ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ان خرافات کے خلاف لکھا ہے، اور میں کھلے دل سے بریلوی علماء میں سے مفتی منیب کو اور دیگر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ آواز کو ملایا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ غلط رسم و رواج ہے۔ آئیے دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا والد ہو، آپ کا کوئی علامہ ہو، آپ کا کوئی ولی ہو، اس کی اصل جوتی ہو، اس کی تصویر کی بات نہیں کر رہا، اس کی اصل جوتی ہو، اس جوتی کے اوپر آپ اس علامے کا، اس مولوی کا، اس ولی کا نام لکھ کر، وہ حج سے آئے، عمرے سے آئے، ایئرپورٹ پہ جا کر اپنے والد کا، ولی کا، علامہ کا، مولوی کا جوتی لہرا کے استقبال کرو جس پہ اس کا نام لکھا، تمہارا والد تمہیں جوتیاں مارے گا۔ میں اللہ کی قسم صدق دل سے سمجھتا ہوں نبی کریم کے نالین ہم تو اس کے اوپر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر یہ نالین صحیح سند سے ثابت بھی ہوں، ثابت نہیں ہے، بالفرض مان لیا جائے یہ نبی کریم ہی کے نالین ہیں، کیا نبی کریم کا مقام یہ ہے کہ ان کی جوتی کے اوپر ان کا نام لکھا جائے؟ تم اس جوتی کو بیج بناتے ہو، جھنڈوں میں لگاتے ہو، اس میں نبی محترم کا نام لکھتے ہو، پھر بھی گستاخ ہم میں، اور اس جوتی کو لہراتے ہو، استقبال کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ دکھ کی بات ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ گستاخی کے سارے فتوے ہمارے لیے، اور اپنے اعمال کیسے ہیں؟ میرے بھائیوں، بریلوی دوست اس بات کے اوپر غور کریں۔ آپ کا سب سے بڑا عالم جس کے نام کے اوپر آپ نے اپنے فرقے کی بنیاد رکھی، جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی، آپ ان کے مذہب کو مانتے ہیں، مانیں، لیکن یہ کیا کہ جو دل کیا مان لیا، جو دل کیا چھوڑ دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول لکھی، ہر بات احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ماننی ہے، لیکن جب تاریخ پیدائش کی باری آنی ہے نہیں ماننی۔ پیر عبد القادر جیلانی کی ہر بات ماننی ہے، تاریخ پیدائش
کبھی 10 محرم لکھے, کبھی 10 ربیع الاول لکھے, نہیں ماننی. اللہ کی قسم سارے علماء کو, دنیا کے ہر مسلک کے علماء کو یہ بات پتہ ہے. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اوپر اختلاف ہے, اور راجح اور بہترین اور صائب اور تحقیق سے سب سے زیادہ دلائل جس تاریخ کے نبی کریم کی پیدائش کے بنتے ہیں وہ کون سی ہے؟ 9 ربیع الاول. 9 ربیع الاول. میں کہتا ہوں تاریخ پیدائش میں اختلاف نہ بھی ہوتا, لیکن اصل میں اختلاف میں بھی ایک نقطہ ہے. 9 ربیع الاول تحقیق سے ثابت. حساب لگائے, آج کوئی بندہ اٹھے اپریل کی فلاں تاریخ کو سن میں ربیع الاول کی کیا تاریخ تھی 9 بنے گی. احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک دن کا حساب آگے پیچھے کر کے 8 بتائی. آپ صدقے دل سے بتائیے, ہمارے یہاں پہ سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں, آج سے صرف 30 اور 40 سال قبل 12 ربیع الاول کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات. سب جانتے ہیں الحمدللہ. ابھی وہ نسل زندہ ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا گیا. آہستہ آہستہ یہ 12 ربیع الاول 12 میلاد میں کنورٹ ہوئی, اور خرافات کا ایک سلاب اپنے ساتھ امت محمدیہ لے آئی. اس اختلاف کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس میں ایک نقطہ ہے. تاریخ پیدائش کے اوپر اختلاف میں ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی عقل رکھنے والا غور کرے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, ہر مسجد کے اندر مولوی قرآن پڑھے, مصلی پہ کھڑا ہو, قرآن پڑھے, زیر اور زبر کی غلطی نہیں ہوگی. پیچھے سے ٹوکنے والے 20 حافظ موجود ہوں گے, اور مسجد چاہے دیوبند کی ہو, اہل حدیث کی ہو, بریلوی کی ہو, زیر زبر کی امام غلطی نہیں کرے گا, پیچھے حافظ کھڑا ہے ٹوک دے گا, غلطی نہیں ہونے دے گا. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کو قرآن شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے نا, اللہ کو نبی کی زندگی شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے نا, جو اللہ نبی کی زندگی کی حفاظت کرنے والا صبح و شام کی, جو اللہ قرآن کی ایسی حفاظت کرنے والا ہو کہ زیر اور زبر کی غلطی آئے 20 حافظ ٹوک دیں. اگر سالگرہ کا یا یوم میلاد کا کوئی کنسپٹ اسلام میں شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا تو اللہ تاریخ پیدائش کی حفاظت نہ کرتا؟ بتائیے, اللہ تاریخ پیدائش کی حفاظت نہ کرتا؟ شریعت میں مطلوب اور مقصود ہوتا. اور یہ جو بات ہے سالگرہ کا منانا, آپ اپنے خود غور کیجئے. انبیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں. صحابہ کتنے ہیں؟ لاکھوں. تابعین کتنے ہیں؟ لاکھوں. اولیاء اللہ کتنے ہیں؟ لاکھوں. آپ ہی کی بات مان لی جائے, بالفرض غوث بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, کتب بھی ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اور اگر سالگرہ کا کوئی کنسپٹ اسلام میں ہوتا تو سال کے ایام کتنے ہیں؟ 364-65 دن. اسلامی مہینے کے اس کے بھی کم. یہ جو 360 دن ہیں یہ تو بڑے تھوڑے ہیں. انبیاء اکیلے لاکھوں سے زیادہ ہیں. ہر روز کسی نبی کی سالگرہ, ہر روز کسی صحابی کی سالگرہ, ہر روز کسی تابعی کی سالگرہ. عام فہم مثال ہے, جٹ کی مثال ہے. شریعت میں سالگرہ مطلوب و مقصود ہو تو 365 دن تھوڑے ہیں. اللہ یہ مطلوب و مقصود ہی نہیں, بلکہ میں آگے بڑھ کے ایک بات کہوں, اللہ کی قسم تم سالگرہ کی بات کرتے ہو, اللہ رب العزت نے تو تم نے جگہ جگہ مزار بنائے ہوئے ہیں, تم نے جگہ جگہ قبریں بنائی ہوئی ہیں اولیاء اللہ کی. بتائیے انبیاء کی جو کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں ان کے قبریں کہاں پہ؟ قبریں کہاں ہیں ان کی؟ شریعت میں اگر قبروں اور مزاروں کو مطلوب اور مقصود شریعت سمجھا جاتا یا اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کی قسم سب سے پہلے اللہ حفاظت کرتا تو ان جگہوں کی کرتا جہاں پہ انبیاء دفن ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا, نہیں, انبیاء کے اجساد ہمارا یہ عقیدہ ہے ان کو مٹی نہیں کھا سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ محفوظ نہیں رکھی کیونکہ شریعت میں مطلوب و مقصود میں کتنے انبیاء ہیں جن کی قبروں کا پتہ ہے 10 سے زائد انبیاء
جن کی قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے علی بتا آتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنے نبی دفن ہے، لیکن یہ نہیں پتا کون سی قبر کس کی ہے. واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی قبر کا تصدیق شدہ پتہ ہے کہ یہی ان کی قبر ہے. اگر یہ قبر اور مزار پرستی دین کا حصہ ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ اپنے انبیاء کی قبروں کو محو نہ ہونے دیتا، اور اگر میلاد کی شریعت میں کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ نبی کے میلاد کی ڈیٹ کو بھی محفوظ کر لیتا. آگے آئیے، دلیل یہ دیتے ہیں کہ دلیل میلاد کی ان سے مانگی جائے تو کیا دیتے ہیں؟ یوم پیدائش کی خوشی کی دلیل. یوم پیدائش اور میلاد میں ایک فرق ہے. یوم پیدائش کے دن خوش ہونا فطری امر ہے، وہ دن 1 سال کے بعد آئے اس دن اس خوشی کو دوبالا کرنا یہ الگ بات ہے. یہ دلیل کیا ہے برتھ ڈے کی، میلاد کی دلیل ہے سید سبطین شاہ نقوی صاحب کا واقعہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا. ان کا ایک بریلوی عالم کے ساتھ مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کرے اور صحت دے، بیمار ہیں آج کل. کہتے ہیں میرا ایک بریلوی کے ساتھ مناظرہ چل رہا، میں کہا کیا دلیل ہے میلاد کی؟ کہتا ہمارے پاس دلیل ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتا ابو لہب نے منائی ہے. معاذ اللہ، دلیل دیکھیں، ابو لہب نے منائی ہے. کیسے؟ جس دن نبی کریم پیدا ہوئے تھے اس دن ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا. کہتے ہیں میں اس کے ساتھ کیا فلسفیانہ گفتگو کرتا کہ یوم پیدائش اور برتھ ڈے میں فرق ہے. مجھے کہتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نہیں مناتے؟ کہتا ہے میں نے اس کی دلیل اسی کے اوپر پلٹا دی. میں نے کہا تم کیوں مناتے ہو؟ کہتا ابو لہب نے منائی. اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں نہیں مناتے؟ کہا میں نے کہا ابو لہب نے منائی. اب ابو لہب نے منائی، ہم کیسے منائیں؟ اور دلیل بھی جھوٹی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے. دلیل کیا ہے؟ ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کے کسی رشتہ دار نے جس کا نام بھی معلوم نہیں خواب دیکھی تھی، اور خواب میں کیا دیکھا کہ ابو لہب کو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے پانی پلایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے نبی کریم کی پیدائش کے دن، برتھ ڈے کے دن نہیں، پیدائش کے دن لونڈی کو آزاد کیا تھا. یہ دلیل بھی جھوٹی ہے. ایک رشتہ دار کا نام پتہ نہیں. دوسری بات، کیا نبی کے علاوہ کسی امتی کا خواب حجت ہوتا ہے؟ تیسری بات، یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے. اللہ رب العزت نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے. جس ابو لہب کے بارے میں اللہ کہہ رہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس ہاتھوں میں اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، اس ہاتھوں میں پانی پلایا جا رہا ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، سلامت نہیں رہے. تم نے کہا ہاں بھائی جی ہاتھ بھی سلامت ہے اور اس میں پانی بھی پلایا جا رہا ہے. ساری دلیلیں غلط. اور پھر الزام ہم پہ ہے میلاد کا منکر، نعوذ باللہ. کیا کیا نعرے ہیں؟ میلاد کے منکر کافر، میلاد کے منکر وہابی، میلاد کے منکر دیوبندی، میلاد کے. یہ غصہ، یہ اشتعال آپ پلاتے ہیں. آپ نے کبھی میری زبان سے یہ اشتعال انگیزی سنی ہو؟ اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ کی قسم اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، یہ سارے کے سارے تو میلاد کے قائل ہیں. میلاد سے مطلب پیدائش کے، آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے. بتائیے نبی کریم کتنی عمر میں فوت ہوئے؟ 63 برس. نہیں جی وہ تو زندہ ہیں، فوت تو وہی نہیں. اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر 1500 برس کیوں نہیں لکھی جاتی؟ میلاد کا منکر کون ہے یہ بھی سنیے. آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں. بتائیے اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نور کا آپ نے نبی کو حصہ بنا دیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ بھی کس انداز میں قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بعض بندے ایسے ہوں گے میرے ہی بندوں کو میرا ہی حصہ بنا دیں گے، اور آپ نے بنا دیا. نور من نور اللہ کہہ دیا، مان لیا. آپ کا فلسفہ مثال دے رہا ہوں.
تو اللہ کا تو نور پیدا ہی نہیں ہوتا. کون سا میلاد, کون سی برتھ ڈے, یہ کیا فلسفہ. ایک طرف کہتے ہو نور من نور اللہ, اللہ ہی کا نور ہے, دوسری طرف کہتے ہو پیدا ہوا. دونوں عقیدوں میں تضاد ہے. پیدائش کے تو ہم قائل ہیں, آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ میلاد کا منکر کون ہے اور یہ فتویٰ کس کو جا کے لگ رہا ہے. ہم تو میلاد کے قائل ہیں, نبی کریم کے پیدا ہونے کے قائل ہیں. آپ پیدائش کے منکر ہیں, آپ میلاد کے منکر ہیں. اور افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے, صرف میلاد اور نبی کریم کو نور من نور اللہ کا عقیدہ نہیں ہے, عقیدہ یہ بھی ہے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. معاذ اللہ, جو میلاد کی محفل ہوتی ہے اس میں آتے بھی ہیں. معاذ اللہ, کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. ایمانداری سے بتلائیے, کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالت ایمان میں دیکھ لے وہ کون ہے؟ صحابی. سب کو پتا, الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور اگر وہ صحابی نبی نہ ہو, وہ تو نبی کریم کو نہ دیکھے, صرف نبی کریم اس کو دیکھ لیں, کیا وہ صحابی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بتائیے. بن جاتا ہے. اگرچہ اس نے نبی کریم کو نہ دیکھا ہو, نبی کریم کی صحبت میں آیا ہو اور صرف نبی محترم نے اس کو دیکھا ہو, وہ صحابی بن جاتا ہے. اور نبی کریم کی صحبت میں آیا ہو, ایمان کو قبول نہ کیا ہو, نبی کریم نے اس کو دیکھا ہو, تو کیا بنتا ہے؟ ابو جہل بن جاتا ہے, ابو لہب بن جاتا ہے. رکیے, نبی کریم آپ کی مجلس میں آئے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, دل بھی ڈرتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. آئے, نبی کریم نے آپ کو دیکھا, آپ حالت ایمان میں ہیں کہ حالت کفر میں؟ اگر حالت ایمان میں ہیں تو اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ لیں وہ حالت ایمان میں وہ صحابی ہوتا ہے. آپ صحابی ہیں؟ نہیں, ہم صحابی نہیں ہیں. تو پھر دوسرا عقیدہ موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ لیں وہ صاحب ایمان نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل ہوتا ہے یا ابو لہب ہوتا ہے. آپ بتائیے, آپ کا تعلق ان دونوں میں سے کس کیٹیگری کے پاس ہے؟ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے, کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, آ بھی گئے ہیں, کھڑے ہو جائیے, استقبال بھی کیجئے. اور مولوی ان کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر پاؤں کپ کپا رہے ہیں, دل غم میں ہیں. امی عائشہ کہہ رہی ہیں ابو بکر کا کلیجہ نرم ہے, اس کو اپنے مصلی امامت پہ اپنی موجودگی میں کھڑا مت کیجئے. لیکن آپ کا ضمیر ایسا ہے کہ رسول اللہ موجود بھی ہوں, حاضر بھی ہوں, ناظر بھی ہوں, امام کوئی اور بن بھی جائے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. اور بات آئی ہے یہ, اللہ کی قسم دل پڑتا ہے, جلتا ہے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ بات غور کریں میرے بریلوی بھائیوں, ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا, وہ نبی جو غیر محرم اور محرم کے درمیان تفریق کرنے کے لیے آیا, وہ نبی جس نے کہا اگر تیرے دروازے کے اندر سے کوئی غیر محرم جھانک رہا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈال, تیرے اوپر کوئی قصاص اور دیت نہیں ہے. وہ نبی جو عورت پردے کی اور سے ہاتھ کو بڑھاتی ہے تو کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, ہاتھ کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اس نبی کے میلاد کے اوپر سوشل میڈیا اٹھائیے, عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں, عورتیں ناچ رہی ہیں. کیا یہ پیغمبر اس قسم کی شریعت لے کے آئے کہ ان کے عید میلاد کے موقع کے اوپر ڈھول بجائے جائیں, گانے باجے چلائے جائیں, عورتوں کو نچوایا جائے اور کہا جائے ہم محب رسول ہیں, ہم میں بہت محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے, یہ تو گستاخی ہے. اور ایک بڑے مشہور پیر ہیں, بندہ کیا نام لے, انہوں نے جسارت کی بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہہ دیا میں نے خواب میں دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول بجوا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا, جو اپنے صحابی کو کہہ رہا ہے دیکھو
बांसुरी की आवाज बंद हो गई है तो मैं कान से उंगलियां बाहर निकाल लूं, उस नबी के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि वो ढोल बजवा रहा है, और उनका नाम ढोल के ऊपर। और दुख और अफसोस की बात पता क्या है, ईद मिलाद आई, बाजार सज गए, गलियां सज गई, औरतें बन ठन गई, दुनिया की बदतरीन जगह नबी करीम ने कहा बाजार है। आपकी औरत ईद मिलाद के मौके पे पहाड़ी देखने बाजार में जाए, आपको कोई एतराज नहीं, बाजारों में फिरे कोई एतराज नहीं, धमाल डाले कोई एतराज नहीं, भंगड़े और सूफी धमाल और रक्स और मौसीकी और क्या क्या लग़वियात हो, कोई इतराज नहीं। हम जैसे फकीर कह दें औरत को मस्जिद में भेजा करो, जुम्मा पढ़ा करे, नमाज़ें पढ़ा करे, कुरान फहमी के कोर्स किया करे, हिफज किया करे, नहीं नहीं जी मस्जिद में जाना हराम है, औरत का मस्जिद में जाना हराम है, बाजार में जाना जायज है, मस्जिद में आना हराम है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये बातें किसी को ताना देने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के हवाले से एक दलील जो आपने याद करनी है मेरे भाइयों, वो क्या है, आखिरी बात करके जो समझाना मतलूब है आपको याद भी करानी है। क्या नबी करीम पूरा दीन दे के गए हैं कि नहीं? दीन पूरा दे के गए हैं कि नहीं? इजमाए उम्मत है, नबी करीम ने दीन में से कोई बात नहीं छुपाई। आपके नजदीक तो कोई छुपाई है, नेकी का कोई काम बताना भूल गए थे, जो आपके ऊपर वही आई, आपने इजाद किया। मेरे बरेलवी भाई इस बारे के ऊपर गौर करें, मिलाद मनाना नेकी है कि बुराई है? हर बरेलवी कहेगा नेकी है। आपने भी पूछना है, मेरे बरेलवी दोस्त, मेरे भाई, मेरे कजन, मेरे कारोबारी पार्टनर, मुझे यह बता, ईद मिलादुन नबी नेकी है कि बुराई? कहेगा नेकी है। अगर नेकी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी का पता था कि नहीं था पता? सिर्फ यह सवाल आपने करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी का पता था कि नहीं था पता? अगर वो कहेगा नहीं था पता, तो उसका तो सारे का सारा फलसफा इल्मे गैब का दीन को पहुंचाने का गिर गया। अगर कहेगा पता था, तो उससे पूछिए अगर पता था तो बतला के गए हैं कि नहीं गए? अगर कहेगा बतला के नहीं गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत के ऊपर हरफ आता है कि नबी करीम साहबा को कह रहे हैं मैं पूरा दीन पहुंचा के गया हूं कि नहीं? साहबा कह रहे हैं आप पहुंचा गए हैं, तू कहता है बता के नहीं गए। अच्छा, ये भी बात आपको एक बात बतलाऊं, हैरत अंगेज दिलचस्प, अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक का दौर है। आज सारे बरेलवी मुस्तनद उलमा ये बात मानने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि वाकई ईद मिलादुन नबी न नबी ने बताई, न साहबा ने बतलाई, न ताबईन ने बतलाई। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कभी कहते होते थे नहीं जी साहबा से भी कुछ से ताबईन, कोई ना कोई दलाइल मिलते हैं, लेकिन अब इस बात को मानने पे मजबूर हो चुके हैं, इनमें से किसी ने नहीं बनाई। मेरे भाइयों, अगर रसूलुल्लाह को इस दीन के काम का, नेकी के काम का पता था, या तो वो छुपा के चले गए, ये अकीदा बना लेते हैं, या ये अकीदा जो हमारा है कि नबी ने दीन की कोई बात नहीं छुपाई, इसको बनाइए। नबी की जिंदगी में कितने बरस ये दिन आया, नबी करीम ने क्या तरीका बतलाया, क्या सुन्नतें हैं इस दिन की, नबी करीम ने ये पूरा दिन कैसे मनाया, जैसे मनाया आपके सामने रख दिया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन रोजा रखता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, इसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، مذہبی، مولوی اور دیندار طبقے کے اوپر گزشتہ چند دنوں سے بہت سے ایلیگیشنز ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا جو ایلیگیشن ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس حوالے سے حکومت کا رویہ بدل رہا ہے. پہلی بات، ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بالفرض کرتارپور بارڈر سکھوں کے لیے اور قادیانیوں کے لیے کھول بھی دیا گیا ہے، تو مذہبی لوگوں کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ قادیانی بھی تو اقلیت ہیں، ان کے حقوق کا اگر کوئی حکومت تحفظ کر رہی ہے. شروع میں کیا تھا؟ ڈینائی کیا گیا کہ کرتارپور بارڈر صرف سکھوں کے لیے ہے. جب ان کو اجمی اسرائیل نامی کتاب، تحریک ختم نبوت، شورش کاشمیری کی کتابوں میں سے حوالے دیے گئے کہ یہ پلان تھا سکھوں اور قادیانیوں کی حکومت بنانے کا، ایک مشترکہ ایجنڈا ہے، تو اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، قادیانی بھی سکھوں ہی کی طرح اقلیت ہیں، اگر کرتارپور بارڈر کھول دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ پہلے ڈینائی کیا گیا، کہا لاہور کا واگا بارڈر کے ذریعے قادیان ربوہ کے زیادہ قریب ہے. اور میرے بھائیوں، واگا بارڈر سے جو عام درفت ہے وہ پاسپورٹ کے ذریعے ہے، وہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت ویزا پروسیس کے ذریعے ہے. یہ جو کرتارپور راہداری تھی اس کو ویزا فری کوریڈور کہا گیا، پاسپورٹ فری کوریڈور کہا گیا، اور صرف سکھوں کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ کہا گیا ہر مذہب کا بندہ یہاں سے گزر سکتا ہے. یہاں پہ اب آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے، قادیانی بھی اقلیت ہیں، ان کو اگر قادیان جانے کی اور ربوہ آنے کی سہولت حکومت فراہم کر دے، مولویوں کو کیا اعتراض ہے؟ سن لیجئے، اللہ کی قسم مولوی کو قادیانی اقلیت کو حقوق دینے پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ قادیانی مرتد کو حقوق دینے پہ اختلاف ہے. ذرا بات کو سمجھیے. وہ مذہب جو اپنے آپ کو علیحدہ ملت ڈکلیئر کرے، الگ مذہب کا ماننے والا تسلیم کرے، جیسے سکھ کہتے ہیں ہمارا مذہب الگ ہے، ہم ان کو اقلیت مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی ہمارے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، کیا عیسائیوں کے شادی بیاہ، ان کے مختلف رسومات، خوشی غمی میں ہم مسلمان شریک نہیں ہوتے؟ اللہ کی قسم مسلمانوں کے گھر کام کرتے ہیں، مسلمان ان کے شادی بیاہ میں ہیلپ بھی کرتے ہیں، ان کے غم خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں. اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اقلیت ہیں. قادیانی واحد ایسا گروہ ہے اس ملک کے اندر جس کو آئین میں، قانون میں کافر لکھا گیا، لیکن اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ادارے بھی سوچیں، یہ پاکستان کے آئین کے بھی دشمن ہیں، آئین کو نہیں مانتے. آئین کہتا ہے یہود کو مسلمان نہ کہیں، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہ کہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اپنے عبادت خانے کو مسجد بھی کہتے ہیں. آپ بتلائیے، ایک بچہ کلمہ پڑھ کر نبی کریم کی ختم نبوت کا انکار کرے، اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرے، وہ مرتد ہوتا ہے کہ اقلیت ہوتی ہے؟ مرتد ہوتا ہے. یہ اس وقت تک اقلیت قرار نہیں پائیں گے جب تک اعلان نہیں کہیں گے ہاں ہمارا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. جس دن یہ بات مان لیں گے ہم ان کو اقلیتوں کے حقوق دینے کے اوپر تیار ہیں. ہمیں کیا مسئلہ؟ یہ مسلمان بن کر دین کے ڈاکو، قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے، نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے. دجال کس کا صیغہ؟ مبالغے کا. کذاب مبالغے کا. یعنی اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ کہ نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہے. اور پھر انہوں نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی؟ پہلے کلمہ پڑھ کے نبی کریم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ ہی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں.
اللہ کی قسم یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں۔ اگر آپ ان کو اقلیتوں کے حقوق دینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو کہ یہ اپنے آپ کو الگ امت تسلیم کریں، اپنے آپ کو کافر مانیں۔ الحمدللہ یہ بھی ایک خوشی کی خبر آپ کو سنا دوں، کرتارپور بارڈر کے حوالے سے مذہبی جماعتوں نے تحریک چلائی کہ یہ سکھوں اور قادیانیوں کی ریاست کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج اور کل لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، انشاءاللہ جو آپ کے تحفظات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اور یہ ویزا فری کاریڈور نہیں بنے گا، جو بھی آئے گا پاسپورٹ کے ذریعے آئے گا۔ الحمدللہ اگر ایسا ہو جائے ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے بتائیے؟ اللہ کی قسم ہم تو پہلے یہ کہتے تھے اگر یہ صرف سکھ مذہب کے لیے خاص کر دیا جائے، صرف سکھوں کو آنے کی اجازت دے دی جائے، کوئی مذہبی بندہ اس کی مخالفت کر جائے ہم ذمہ دار ہے، نہیں کرے گا۔ لیکن آپ ہر مذہب کے بندے کو اجازت دیں اور پھر کے مولوی ایویں ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ مولوی آج سے 50 سال قبل جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کوریڈور کا ذکر ہے کہ یہ سکھوں اور قادیانیوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کی ریاست کی طرف ایک پودا لگانے کے لیے پہلا قدم ہوگا بالفرض۔ آپ صرف سکھوں ہی کو اوبلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مطالبے میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ آپ صرف سکھوں کے لیے اس کوریڈور کو خاص کر دیں، کتنی عام فہم بات ہے۔ اس میں ہماری ساتھ کیا ضد ہے؟ اس میں ہمارے ساتھ کیا حکومت کی لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی نہیں۔ آپ سکھوں کے لیے خاص کریں، سکھ اقلیت کو خوش کریں، خالصتان تحریک کو پروموٹ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں لیکن آپ کو یہ کوریڈور پاسپورٹ اور ویزا فری نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اور اسلام دشمن اس فری کوریڈور کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عجیب بات پتہ کیا ہے؟ مولوی اور دیندار طبقے کے اوپر یہ 10-15 دن میں جتنے ایلیگیشن لگے ہیں بندہ حیران ہے۔ جب مولوی کرسی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں اور سیکولر طبقہ مسجد کی امامت کے لیے الیکشن لڑتا ہے، سیکولر طبقہ کسی مدرسے کی محتمم بننے کے لیے الیکشن لڑتا ہے، الیکشن لڑائی کرسی کے لیے جاتا ہے تاکہ کرسی حاصل کر کے اپنے نظریات کو، اپنے ورکرز کو تحفظ دیا جائے، اپنے نظریات کو پروموٹ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ کرے وہ ہمارے ان مطالبات کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں، اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اللہ کرے اس کو ویزا فری کوریڈور ختم کیا جائے اور اس کے اندر پاسپورٹ کی شرط ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔